ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ لیے حاضر ہوئے ہیں، درس تراویح۔ الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہم سبوں کے سروں پہ سایہ فگن ہے، یعنی یہ مہینہ جاری اور ساری ہے، اور ہم اس بابرکت مہینے سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اس کی برکتوں سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی رحمتوں کے چھما چھم بارش میں نہا بھی رہے ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، اور الحمدللہ تعالی اس مہینے میں اللہ پاک نے کئی سارے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانی زندگی کو، خاص کر مسلمانوں کو، ایک خاص ایسا اعزاز عطا کیا، ایسا انعام اور ایسا اکرام عطا کیا کہ جس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ کون سا انعام ہے؟ وہ اللہ کا انعام کتاب ہدایت قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلا تفریق مذہب و ملت اللہ پاک نے قرآن کریم کو ہدایت کا سبب قرار دیا ہے، کہ جو بھی قرآن کریم کے نقش قدم کو اپنائے گا، قرآن کریم سے قریب ہوگا، قرآن کریم کے دامن میں پناہ لے گا، قرآن کریم کے حلال کردہ جو ہے حلال کو حلال جانے، اور حرام کردہ حرام کو حرام جانے، اور اس کے تمام تر چیزوں پر ایمان رکھے، تو یقیناً اس کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ وہ قرآن کریم کی بابرکت جو ہے نا تلاوتیں الحمدللہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے مسلمان کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک انعام تو یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن عطا کیا۔ ایک اور انعام دیکھیے تو صحیح، اللہ پاک نے خود روزہ، جو ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اس کا بھی حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی آ جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ کا اور بھی انعام ہے، اس ماہ مبارک میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور اللہ پاک رمضان المبارک کے دنوں میں بے حساب لوگوں کی بخشش اور مغفرت بھی فرماتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری بہاریں ہیں، برکتیں ہیں الحمدللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نماز کو ادا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک یہ سلسلہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک چلے گا۔
نماز تراویح میں الحمدللہ دنیا بھر کی مساجد میں قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں۔ نماز تراویح میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ یہیں سے یہ بھی خبر لگی کہ بدعت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بدعت کا معنی وہ گناہ لیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ سے مراد کیا ہے؟ کل بدعت سیئۃ ضلالہ وکل بدعت سیئۃ ضلالۃ فی النار، کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے اور ہر بری بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی 20 رکعت نماز جماعت فرمائی اور اس کی جماعت کو قائم فرمانے کے بعد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالی تراویح کی نماز پوری دنیا کے اندر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، تو اس نماز میں دنیا بھر کی اکثر مساجد میں قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تراویح کے جو امام صاحب ہوتے ہیں جو نماز تراویح پڑھاتے ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ سے لے کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ختم تراویح تک 30 پارے مکمل پڑھ لیے جائیں، اور عاشقان رسول کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس بابرکت سنت کو اور اس بابرکت جو ہے نا ادا کر لیں، تاکہ اس کی برکت سے کئی فائدے۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں نماز پڑھنے کی برکت سے، نوافل کی کثرت ہو جاتی ہے، قرآن کریم سن کر کے الحمدللہ دل کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، پھر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز تراویح کی برکت سے اللہ پاک نے جو انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ نازل کیا ہے، تو اس کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر، یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک، اس کو سننے کی سعادت بھی میسر آتی ہے۔ تو کئی سارے فائدے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے درس تراویح، اس میں ہم قرآن کریم کے روزانہ ایک پارے، جو آج ہم پہلے پارے کی درس تراویح کے حوالے سے بیان کرنے جا رہے ہیں، تو آج ممکن ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے، تو آج یہ پارے دنیا بھر کے اندر تلاوت کیے گئے ہوں گے نماز تراویح کے اندر۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پہلے پارے میں انسانی زندگی سے کیا خطاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی تحمید بیان فرمائی ہے، اپنا یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں، پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہ سورہ جو ہے نا سورۃ الفاتحہ، یہ مکی سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ بعض مفسرین کے تفسیر کے مطابق یہ آیات مبارکہ یعنی سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں، یہ بعثت کے اولین دور میں نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا، اللہ پاک نے نزول وحی کا سلسلہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ جو ابتدائی آیت سورۃ العلق کی نازل ہوئی، تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی ابتدائی دور میں ہی اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی۔ مفسرین کا اس میں بھی کلام ہے کہ یہ سورہ ایک ساتھ ہی پوری نازل ہوئی یا الگ الگ جو ہے نا وقتوں میں نازل ہوئی۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آداب دعا انسان کو سکھائے ہیں، آداب بندگی انسان کو سکھائے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے حضور کھڑے ہونے کا جو ایک ادب کا طریقہ ہے، اللہ نے وہ بھی انسان کو سکھایا ہے۔ جیسے
الحمدللہ رب العالمین، ہم نیت باندھتے ہیں، یعنی نماز کی جب نیت باندھ لیتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے سنیے، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ پھر آگے کیا پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر اس کے تفسیری حوالے سے گفتگو کی جائے تو یہ رحمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رحمان صفت مبالغہ ہے یا اس میں مبالغہ ہے؟ اللہ پاک نے اس میں اپنے شان رحمانیت کو کیسے بیان فرمایا ہے؟ شان رحیمی اللہ پاک کی کس قدر وسیع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کس قدر رحم و کرم کے دروازے کھولے ہیں؟ اللہ پاک نے انسانی زندگی کو کیسے کیسے اپنی رحمت کاملہ سے نوازا ہے؟ اگر ان سب چیزوں میں گفتگو کریں تو FGN چینل کے ناظرین طویل وقت جائے گا، لیکن آئیے اس کی جو مختصر سی چیزیں ہیں، ہائی لائٹ چیزیں ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے اپنے بارے میں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا مطلب قیامت کے دن۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا، شر کرے گا، وہ بھی دیکھے گا۔ تو وہ روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ قیامت کا دن جو یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے، یوم الآخرت ہے، آخرت کا دن ہے، یعنی قیامت کی ایسی گھڑی جس کی ہولناکیوں کا احادیث طیبات میں کثرت سے ذکر آیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی سورہ قیامہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، اور بھی متعدد مقامات پر قرآن کریم میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کی جو ہے نا وحشت کے بارے میں، دہشت کے بارے میں، قیامت کی جو نامی لفظ قیامت ہی خود ایک خوف کر دینے والا اور خوف میں ڈالنے والا ایک لفظ ہے۔ اس دن کا بھی مالک اللہ ہے۔ روز جزا کا مالک یہاں پہ فرمانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب اعمال کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے یا اللہ کے حضور کھڑے ہوا ہے، تو اس بات کا یقین رکھے کیا کہ جس کے حضور میں کھڑا ہوں وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کے بارے میں روز جزا کے مالک ہونے کا عقیدہ رکھنا صرف نماز ہی کے لیے خاص نہیں ہے کہ ہم نماز میں آئے تو مالک یوم الدین تصور آئے کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے، بلکہ ہم اپنے دیگر مشاغل میں ہوں، گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، بال بچوں کے ساتھ ہوں، اولاد کی تربیت میں ہوں، یا دنیا کے مختلف شعبوں میں ہم زندگی گزار رہے ہوں، اس وقت بھی ہمارے جو ہے نا نگاہوں کے سامنے یہ بات ہو کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہم خیر کریں گے تو ہمارے ساتھ خیر ہوگا، اور اگر ہم برائی کریں گے، شر کریں گے تو ہمارے ساتھ شر والا معاملہ بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم بندے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بھی آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو اللہ پاک نے انسانی زندگی کو یہاں پہ یہ فرمایا کہ بندے اس بات کا اقرار بھی کریں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ ہاں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جس کو یہ توفیق عطا فرمائے، تصرفات عطا فرمائے تو وہ ایک بعد کی چیز ہے، ورنہ حقیقی مددگار، خالق حقیقی، مالک حقیقی، مددگار حقیقی یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ جن کو مدد کرنے کی طاقت حاصل ہوئی ہے یا مدد کرنے پر جن کو تصرفات حاصل ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح مومن اور جبریل اور صالح مومن بھی مددگار ہیں۔ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے نبی بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں، اور ساتھ میں صالح مومن بھی مددگار ہیں۔ تو یہ جو مددگار ہیں اللہ پاک نے ان کو مدد کرنے کی طاقت، تصرفات، قوت عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے مددگار ہے، ورنہ حقیقی مددگار، مالک حقیقی، خالق حقیقی، مددگار حقیقی یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ کس پر انعام فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انعام یافتہ بندے یہ ہیں، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین بندوں کی جماعت ہے، جس پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں دوسرے مقام میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور نہ ان لوگوں کا جس پر تیرا غضب ہوا۔ اے اللہ ہم وہ راستہ نہیں چلنا چاہتے، یا تیری بارگاہ سے ایسی توفیق نہیں مانگتے، تیری بارگاہ سے ایسی توفیق مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سیدھی راہ چلیں، اور جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ایسا راستہ چلا اے اللہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ حق سے بہک گئے۔ اے اللہ ہم ایسوں کا راستہ جو غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں، ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے۔ اے اللہ ہم وہ راستہ چلنا چاہتے ہیں جس پر تیرا انعام ہے اور جس پہ تیرے محبوبین چل کر اپنی زندگی گزار چکے ہیں، یعنی نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء و صالحین کی جماعت۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ کے ذریعے سے گویا کہ پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا سارا خلاصہ 30 پارہ کا اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ اب اس کے فوراً بعد سورہ جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے سورۃ البقرہ۔ یہ سورہ مدنی سورت ہے، اور اللہ پاک نے اس سورہ کے اندر انسانی زندگی کو مختلف حوالوں سے رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے دیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی آیت میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جس کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے محبوب بندے خاص کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ آگے ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ محتم بالشان کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ پاک نے اس میں ہدایت رکھی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للناس کہ انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے اس سے گمراہ ہو گئے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت متقین کے لیے، ھدی للناس، اس میں ہدایت انسان کے لیے، اور فرمایا کہ بہت سارے اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ قرآن کے قریب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت جو ہے نا تقویٰ کی شکل میں عطا فرماتا ہے، یعنی اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور بھی اس کی بہت ساری باریکیاں ہیں، نکات ہیں۔ اور جو غیر ایمان والے ہیں تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی اس میں نصاب زندگی رکھی ہے، اس کو بھی جو ہے نا جیسے مملکت اسلامیہ میں ذمی کے لیے، اور جو قرآن کریم میں بیان ہوا کہ جزیہ ہے، ٹیکس ہے، اور دیگر ساری چیزیں ہیں جو اصول اور ضابطے ہیں ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، تو ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ساتھ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے اس سے گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا ضامن ہے، ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا، جو اپنے من کا اس میں لگاتے ہیں، اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، اپنے جو ہے من سے مطلب اور معانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے لغت کے اعتبار سے یا ظاہری معنی کے اعتبار سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا قرآن کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، تو یضل بہ کثیرا، ایسے لوگ کیا ہیں کہ وہ کثیر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہوئی قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ کون لوگ؟ جو صاحب ایمان ہوئے، اللہ پاک نے جن کے سینوں میں ایمان داخل فرمایا۔ بیان ہوتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو جتنا بھی ڈرا لیں، جتنا بھی ان کو سمجھا لیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان نہیں رکھی ہے، تو کیا ہے کہ جتنی بھی ہم جو ہے نا ان پر کوششیں کر لیں، یہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو بے ایمان ہیں، ایمان سے دور ہیں، جس کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو وہ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ایسا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہدایت حاصل ہونے کی یہ تین ذریعے ہی تو سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی بصارت پر یعنی آنکھوں پر بھی۔ تو اب دیکھیں، ہدایت حاصل ہونے کے یہ تین راستے تو سمجھ میں آتے ہیں کہ دل میں محسوس ہونا، اس کے بعد کسی چیز کو دیکھ کر کے اس چیز کو جو نا وہ دل میں اس کی محبت کا بیٹھ جانا، یا کان سے سن کر کے، بندہ نابینا ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا لیکن کان سے سن سکتا ہے، تو اس کو حاصل ہو جائے گا۔ البتہ کان سے بہرا بھی ہے، آنکھ سے نابینا بھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک چاہے تو دل میں ہدایت فرما دے۔ تو یہ چیزیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار بھی کرے اور دل میں اس کی تصدیق بھی کرے، اسی کا نام ایمان ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو ایمان سے چھٹے ہوئے ہیں اور ایمان قبول نہیں کر رہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر بار بار کوشش فرما رہے ہیں، لیکن کوشش فرمانے کے باوجود وہ قریب آنے سے جو ہے نا دور بھاگ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے نہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں، اللہ کے کلام کے قریب آتے نہیں، تو پھر کیا اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، اس کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالیٰ قرآن کریم اس انداز سے جنو رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ جماعت منافقین کی جماعت ہے، جو نفاق رکھتے ہیں، زبان پر کچھ رکھتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ جب گروہ مسلمان میں آتے ہیں یا گروہ صحابہ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جیسے ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دوسری طرف جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی جا کے شامل ہو جاتے ہیں، ہم کہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں، بس یوں ہی ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، ان کو جو ہے پریشان کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم وقتی طور پر ان کے دل بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے، اور
اللہ فرماتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، مگر ایسے لوگ کیا ہیں کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے۔ یہ تو بڑھانے والی بات ہو گئی کہ اللہ اس کا دل مریض ہے۔ کس کا دل؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور نفاق کر رہے ہیں، یا نفاق کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہیں بھی نہیں، تو ان کا دل تو جو ہے نا مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ، اللہ اس کے مرض کو، اس کے دل کی جو گندگی ہے، اس کے جو مرض ہیں، مرض جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ حق کی دعوت قبول نہیں کر رہے، تو ہم اس کے دل کی بیماری کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سنتا ہے وہی احمق ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، مگر جانتے نہیں۔ یہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو جو آ کے کہتے تھے کہ ہم احمقوں کی طرح، یعنی بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، قرآن نے کہا کہ جو لوگ ایمان والوں کے بارے میں ایسا خیال کرتے ہیں کہ وہ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، تو ایسے لوگ خود ہی بیوقوف ہیں، جس کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، جس کو اللہ پاک نے ہدایت نہیں عطا فرمائی ہے، خود احمق ہیں، بیوقوف ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں کیا ہیں کہ عذاب علیم، اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی متعدد مقامات پر، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورۃ البقرہ ہے، اور پہلے پارے میں اور بھی کئی سارے مقامات پر اللہ نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور دیکھیں تو اللہ پاک نے اپنے قدرت کے مختلف مظاہر کے حوالے سے بات قرآن کی چل رہی ہے، تو اللہ اس میں رہنمائی فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھیں تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان عرب کو، جس کو اپنی عرب دانی پر، جن کو اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر، اپنی زبان پر، اپنے جو ہے نا ٹرمنالوجی پر، اپنی لسانیات پر، جن کو بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا کہ ہم عرب ہیں، یعنی صاحب زبان ہیں، اور پوری دنیا جس کو عجم کہتے تھے وہ گونگی ہے، ان کے لیے فرمایا اور اگر تمہیں کچھ شک ہو ان قرآنی آیات میں، تو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، تو اس میں اگر تمہیں کچھ شک ہو تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں چیلنج دیا ہے پوری دنیا کو، جو قرآن کریم کو نہیں مانتے یا قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے من سے جو ہے نا ایسی باتیں بتائی ہیں، یا اللہ کا کلام نہیں ہے یہ، تو معاذ اللہ ایسا کہنے والوں کے لیے قرآن نے انہیں چیلنج دیا ہے کہ تم اگر اس میں شک کرتے ہو اور جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو اگر جھٹلاتے ہو یا اس کو ماننے کے معاملے میں انکار کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، یعنی جتنی تمہاری حمایت کرنے والے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، فصاحت، بلاغت، منطق، فلسفہ، جتنے لوگ جانتے ہوں دنیا کے تمام علوم و فنون والے، ان جیسوں کو ایک جگہ جمع کر لو، اپنی حمایتیوں کو جو تمہاری حمایت کرتے ہوں، اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ، صورت نہیں تو اس جیسی ایک آیت لا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی قسم آج تک کی تاریخ میں 1500 سالہ عرصہ قرآن کریم کے نزول کو ہونے جا رہا ہے، لیکن آج تک اس قرآن کریم کی صورتیں تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی منافقین اور غیر ایمان والے نہ لا سکے اس کے مثال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس انداز سے نازل فرمایا اور ایسے ایسے اعزاز سے قرآن کریم کی کو نوازا ہے۔ پھر دیکھیے FGN چینل کے ناظرین،
اللہ فرماتا ہے وہ بڑی پیاری بات، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے تخلیق کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو اس وقت کی بات ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو اپنا نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے، خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرے تقدس اور پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب کیا ہوا آگے دیکھیے، قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ بھی صفت علم ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام گروہ ملائکہ پر، فرشتوں کی پوری جماعت پر جو افضلیت اور برتری حاصل ہوئی، اس کی وجہ بھی اللہ نے صفت علم کو بیان فرمایا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین الحمدللہ، تو پہلے پارے میں اس حوالے سے اگر دیکھیں تو مختلف رہنمائیاں موجود ہیں، مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ان کی قوموں کے احوال کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور بھی دیکھیں تو اللہ پاک نے کہیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ پھر اور بھی قرآن کریم میں متعدد آیات مبارکہ ہیں جو انسانی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کی تکلیف کے وقت میں ان کو صحیح گائیڈ پرووائڈ کرتی ہے، لاہ عمل دیتی ہے۔ قرآن ضابطۂ اخلاق بیان کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو قرآن بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم سکھایا گیا۔ قرآن کریم کے مختلف پاروں کے اندر دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی عظمت، محبت، آقا علیہ السلام کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کی صحابہ اور حضور کی آل اہل بیت کے حوالے سے پیار کا ذکر ہوا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو پکارنے کا معاملہ ہے اس کو بھی ادب کے ساتھ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ کتنی پیاری بات فرمائی گئی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں رائنا نہ کہو۔ رائنا ایک خاص لفظ تھا اس وقت میں جو عام لوگ عام زبان میں استعمال کرتے تھے۔ تو رائنا کا معنی بھی یہی ہوتا تھا کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، التفات کیجئے، یا ہماری طرف جو ہے دیکھیے۔ لیکن کچھ منافقین اس لفظ کو راعینا کہہ کر کے جو ہے استعمال کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی کہ اے گروہ مومنین، مسلمانوں کی جماعت، راعینا نہ کہو بلکہ کیا کہو وقولوا انظرنا، کہو کہ اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ FGN چینل کے ناظرین الحمدللہ تعالیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ حق ہے، ثواب ہے، وہی سچ ہے، اور جیسا اللہ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہونے والا ہے۔ اب قرآن پر ایمان اور قرآن کی ان آیتوں پر ایمان، قرآن کے تمام حروف پر اور قرآن کے تمام تر بیان کردہ احکام پر ایمان یہ ضروری ہے۔ ایک حرف یا ایک لفظ یا ایک جملہ یا ایک آیت یا ایک سورت کسی بھی طرح سے انکار جو ہے نا یہ بے ایمانی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔
مرتد ہو جانا ہے، دین سے پھر جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اسی طرح کا سلسلہ مزید آپ دیکھتے رہیں گے درس تراویح کے نام پر۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلوں میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، یہاں تک کہ 30 پارے میں، اس 30 پارے میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ جان پائیں گے کہ اللہ پاک نے یہ احکام بیان فرمائے تو اس بیان کرنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، پھر ان کی حکمتیں کیا کیا ہیں، اس کے راز کیا کیا ہیں، مفسرین کرام نے کیا کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے اگر کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کام کے کرنے پر اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، آخرت میں اس کی جزا کیا ہے۔ مثلا نمازی ہے تو نماز کے فوائد اور برکات کیا ہیں، قرآن کریم میں اس کی جزا اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے۔ روزہ رکھنا اللہ نے فرمایا ہے، حکم جاری فرمایا ہے، تو روزہ رکھنے پر اللہ کی طرف سے اجر کیا کیا ہے۔ حج کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، تو حج کے لیے قرآن کریم کی آیت کون سی ہے، کیا کیا احکام بنتے ہیں۔ پھر دیکھیں تو صحیح، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ کیا ہے، دنیاوی فائدہ کیا ہے، اخروی فائدہ کیا ہے، معاشرتی فائدہ کیا ہے، سماجی فائدہ کیا ہے، کلچر کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے فائدہ کیا ہے، ملک اور ملت کے اعتبار سے کیا کیا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم اور اس کی تفسیری نکات کے تناظر میں ان باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ الکریم دوسرے ایپیسوڈ میں قرآن کریم کے دوسرے پارے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کا چاند آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔